آپ کے علم میں ہوگا حال ہی میں ایک برادر اسلامی ملک کے اندر خواتین کے معاملے میں، ان کے ذاتی معاملات میں، حجاب کے معاملات میں بڑی سختی نظر آتی ہے۔ ایک واقعہ ہوا، نوجوان بچی تھی، اس نے نقاب حجاب نہیں لیا، اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی اور باہر کیف نتیجہ اس کی موت کی صورت میں نکلا۔ مجھے بتائیے گا، اصولی بات پوچھنا چاہتا ہوں، غلطی کہاں پر ہو رہی ہے؟ کرنے والوں کی نیت بھی یہ ہے کہ بھائی اللہ کا ایک حکم ان تک پہنچا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں وہ حکم نظر آئے، اللہ کی اطاعت لوگ کریں، پیغمبر کے اسوہ پر عمل کریں، لیکن غلطی کہاں ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بھیانک نتائج سامنے آتا ہے۔ ہم نے ایک رد عمل بھی دیکھا کہ پھر لوگوں نے حجاب پہنے ہوئے تھے، انہوں نے اتار کے پھینک دی۔ میں تو بہت عرصے سے یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو حکومتیں دین کے نام پر قائم ہوئی ہیں، خواہ وہ سعودی عرب کی حکومت تھی یا ایران کی حکومت قائم ہوئی یا اب افغانستان میں ایک حکومت قائم ہوئی ہے، ان سب نے بنیادی طور پر اس حقیقت کو سمجھا اور غلط سمجھا، وہ یہی ہے کہ لوگوں کے شخصی معاملات میں مداخلت کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے دین میں کچھ چیزیں ہیں کہ جو اللہ اور بندے سے متعلق ہیں، وہ شخصی معاملات ہیں، ان کا تعلق ریاست، حکومت یا نظم اجتماعی کی ضرورتوں سے نہیں ہے۔ شخصی معاملات میں آپ تلقین کریں، نصیحت کریں، علماء بھی کرتے ہیں، بڑے بھی کرتے ہیں، بزرگ بھی کرتے ہیں، اساتذہ بھی کرتے ہیں، اس میں حکومت کو اللہ تعالیٰ نے سرے سے کوئی اختیار دیا ہی نہیں، تو یہ میرے نزدیک خود اللہ تعالیٰ کے قانون سے تجاوز ہے، خود اللہ کے دین کی خلاف ورزی کی گئی جب عورتوں پر اس طرح کی پابندیاں لگائی گئیں یا انہیں پابند کرنے کی کوشش کی گئی۔ مسجد کا ممبر اسی لیے خاص کیا گیا تھا کہ حکمران جمعے کو وہاں آئیں اور جن چیزوں کو وہ اپنے لحاظ سے دین کی روح سے ضروری سمجھتے ہیں یا مستحب سمجھتے ہیں یا پسندیدہ سمجھتے ہیں، ان کی تلقین کریں، نصیحت کریں، جس طرح کہ ہمارے ہاں مسجدوں میں کی جاتی ہے۔ اس سے آگے شخصی معاملات میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اختیار ہی نہیں ہے سرے سے۔ یعنی جس کے لیے اس نوعیت کی پولیس بنائی گئی اور اس طرح کے اقدامات کیے گئے، یہ خود حدود سے تجاوز ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب طالبان کی حکومت قائم ہوئی تو اس موقع پر بھی میں نے بہت وضاحت سے یہ عرض کیا تھا کہ جو سب سے پہلا حکم ریاست اور حکومت کے نظم سے متعلق دیا گیا ہے، یہ اس کی خلاف ورزی کر کے آئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ کسی قوم کا معاملہ ہے کہ وہ اپنی مرضی اور اپنی رائے سے اپنے حکمرانوں کا انتخاب کرے۔ حکمرانوں کے انتخاب اور تقرر کے معاملے میں دو ہی چیزیں جائز ہیں، یا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، وہ تو اب ختم نبوت کے بعد نہیں کرتے، یا یہ ہے کہ لوگ فیصلہ کریں گے۔ کسی آدمی کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ اٹھے اور اٹھ کر وہ بندوق کے زور پر لوگوں پر اپنی حکومت قائم کر دے۔ یہ وہ جب بھی کرے گا دین کے سری حکم کی خلاف ورزی کرے گا۔ خلاف ورزی بعض موقعوں پر اضطرار کی صورت اختیار کر لیتی ہے، جیسے کہ کسی وقت مجبوری ہو جائے تو آدمی حرام بھی کھاتا ہے، تو یہ بعض اوقات اجتماعی اضطرار بن جاتی ہے، جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ پھر کسی حوصلہ مند آدمی کو آگے بڑھ کر اٹھنا پڑتا ہے، اور وہ اٹھ کر کیا کرتا ہے، اپنا تغلب قائم کر کے انارکی کو دور کرتا ہے، لوگوں کے جان مال آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کو بھی اسی حد تک یہ اقدام کرنا چاہیے کہ جیسے ہی لوگوں کی رائے لینے کا موقع ملے، لوگوں کی رائے پر معاملے کو منحصر کر دیا جائے۔ تو اس لیے دین کا اصول یہی ہے کہ یہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کا انتخاب کریں، اور جب وہ ذمہ داریاں سنبھالیں تو شخصی معاملات یہ ان کے حدود سے ماوراء ہیں، اس کی ذمہ داری ان پر نہیں ڈالی گئی۔ اس میں جو غلط استدلال کیا جاتا ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کیا جاتا ہے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ معروف اور منکر دین کے اوامر و نواہی کو نہیں کہا جاتا۔ معروف کا مطلب ہے وہ بھلائیاں جو پوری انسانیت کے ہاں مانی جاتی ہیں، منکر وہ برائیاں جو پوری انسانیت کے ہاں صداقت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایک سچی بات ہے کہ آدمی کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بددیانتی نہیں کرنی چاہیے، کسی کا مال نہیں لوٹنا چاہیے، تو ان کی تلقین کی جاتی ہے، اور اس میں امر کا لفظ بھی تلقین اور نصیحت کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ ریاست اور قانون کو جو حق دیا گیا ہے وہ صرف دو چیزوں کا ہے، تمام قانون اسی روشنی میں بنے گا، تمام اقدامات اسی کے مطابق ہوں گے۔ ایک یہ کہ کسی حق تلفی کو روکنے کے لیے قانون مداخلت کرے، دوسرے یہ کہ کسی کی جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے قانون مداخلت کرے۔ قانون کا دائرہ صرف یہ ہے، ریاست کا دائرہ صرف یہ ہے۔ اس لیے سعودی حکومت میں پچھلے 100 سال میں جو اس طرح کے اقدامات کیے گئے کہ فلاں باہر نہیں نکلے گا اور فلاں گاڑی نہیں چلائے گا، بالکل ناجائز تھے، دینی لحاظ سے ناجائز اقدامات تھے،
اور یہاں اگر کیے گئے ہیں تو یہ بھی دینی لحاظ سے ناجائز اقدامات ہیں۔ اس طرح کے معاملات میں اللہ کا کوئی حکم اگر ہے تو اللہ اور بندے کا تعلق ہے، اس میں میں، آپ، خاندان، اعزہ، اقربا، علماء اور حکمران صرف نصیحت کا حق رکھتے ہیں۔